الحمدللہ الحمدللہ علی الذات عظیم صفات سمیع سمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلی البرہان فخیم الاسم عزیز العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء امیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا مثال له ولا نظير له ولا ند له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأحباب سيدنا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه صدق الله الخالق المولانا العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، قابل سادہ احترام مائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ایک لاکھ 24,000 کم و بیش نبی رسول پیغمبر دنیا وچ بھیجے۔ ود تو ود، اعلیٰ تو اعلیٰ، ہر نبی شاندار، با کمال، با صفات، مگر کچھ خصوصیات والے مختلف علیحدہ بھی نے، جی میں حضرت آدم علیہ السلام
مسجود ملائکہ نے، اللہ تعالیٰ دے خلیفہ نے، اور ساری دنیا انسان دے وڈے بھی نے، اور پہلے انسان بھی نے۔ نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی وچ نجات دیتی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے لکڑی دا آسا معجزہ عطا کیتا، دشمن فرعون نو غرق کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نو خصوصیات مختلف وکھریاں وکھریاں علیحدہ علیحدہ دتیاں۔ سلیمان علیہ السلام اللہ نے انہاں نو بادشاہ بنایا، جناں اتے حکومت، ہواواں اتے حکومت۔ جڑا تخت دیتا ہے وہ ہواواں وچ اڈدا پھردا ہے۔ جتنے بھی نبی رسول پیغمبر، مگر انہاں سارے رسولاں پیغمبراں وچوں ساڈے نبی پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو علاوہ، ساڈے آقا تو علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک الگ شخصیت نے۔ اس طرح دی الگ شخصیت کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا دے انساناں نو حکم دیتا ساری کائنات وچوں انساناں نو اللہ پاک نے حکم دیتا اور قیامت تک حکم دے دیتا کہ اے انسانوں، تانوں میرے آخری نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تابعہ داری کرنی پینی ہے۔ قیامت تک ہر ایک نو کہہ دیتا، کوئی شہری ہے یا کوئی دیہاتی ہے، کوئی پڑھیا لکھا ہے یا کوئی جاہل ہے، کوئی امیر ہے یا کوئی غریب ہے، کوئی متقی ہے، کوئی نیک ہے، گاؤں سے کتب ہے، ابدال ہے۔ قیامت تک اللہ پاک نے حکم دے دیتا کہ اے انسانوں، تانوں میرے نبی دی تابعہ داری کرنی پینی ہے۔ اے بھائی ساریاں واسطے حکم ہے، نبی پاک دی تابعہ داری تو بغیر نجات نہیں، انہاں دی نہ منو نجات نہیں، تابعہ داری کرنی پینی ہے۔ لو قرآن پاک سنو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ پاک نے ساریاں نو حکم دے دیتا کہ اے انسانوں، تواڈے واسطے میرے نبی دی زندگی سونا نمونہ ہے۔ ساریاں نو حکم دے دیتا ہے تے ساریاں نو کہہ دیتا ہے
کہ تواڈے واسطے میرے نبی دی سونی زندگی سونا نمونہ ہے۔ قیامت تک جننے بھی آن والے ہون گے انہاں ساریاں واسطے حکم ہے کہ تسی میرے نبی دے نقش قدم تے چلو، اپنی زندگیاں ایویں بناؤ جویں دی میرے نبی دی زندگی ہے، میرے نبی دے پیچھے ٹرو، میرے نبی دی تابعداری کرو۔ اے اللہ نے ساریاں نو کہہ دیتا ہے تے ادھر اللہ تبارک و تعالی سپیشل اپنے کالی کملی والے نو حکم دے رہا ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ اے کالی کملی والے اے دنیا تیرے پیچھے ٹرے گی پر تو میرے ابراہیم دے پیچھے ٹر۔ اے سارے تیرے نقش قدم تے چلن گے، اے سارے تیری زندگی نو ویکھ کے اپنی زندگیاں بنان گے۔ اے کالی کملی والے میں تینوں پیا کہنا تو اپنی زندگی ایویں بنا جویں ابراہیم دی زندگی ہے۔ ایتھوں اندازہ لگاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام دی کنی شان ہے، کتنا مرتبہ ہے، کتنا مقام اللہ پاک نے انہوں نے دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ویکھو نبیاں نو نبوتاں ملیاں جدوں او 40 ورے دے ہوئے، اعلان کیتا کہ میں اللہ دا نبی ہاں، اللہ دا رسول ہاں۔ نبوت ملن تو بعد پھر نبیاں اتے تکلیفاں آ گئیاں، مصیبتاں آ گئیاں، آزمائشاں شروع ہو گئیاں، امتحان شروع ہو گئے۔ کدوں جدوں نبوت کا اعلان کیتا ہے، نبوت تو پہلوں جڑے 40 سال نے وہ سکون اطمینان والے، صحب و سلام والے، مگر جدوں اعلان کیتا اگلیاں نے ظلماں دے پہاڑ توڑے، تکلیفاں دیتیاں۔ خود ساڈے آقا نال اے معاملہ ہویا ہے۔ مکے دے لوگ نبی پاک نو بڑا چنگا سمجھتے سن، بڑی عزت دیندے سن، صادق اور امین کہندے سن، اپنی برادری وچوں سب تو زیادہ عزت دیندے سن۔ مگر جدوں نبی پاک نے اعلان کیتا کہ میں اللہ دا رسول ہاں، پھر دشمنیاں پی گئیاں، مخالفتاں شروع ہو گئیاں۔ جنی دیر تک نبیاں نے اعلان نہیں کیتا، اعلان کیتا ہی ہے، پھر مصیبتاں آ گئیاں سب نبیاں واسطے۔ یاد رکھو واحد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت نے، ایسی ہستی نے کہ جنہ واسطے پہلے دن تو ہی مصیبتاں شروع ہو گئیاں، پہلے دن تو ہی امتحان آ گئے، پیدا ہوندیاں ہی آزمائشاں شروع ہو گئیاں بچپن اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ دی غار وچ پیدا ہوئے، ماں شہروں آندی ہے، دودھ پیاندی ہے، چلی جاندی ہے، آ جاندی ہے ویلے سیر، پرورش کردی ہے، کفالت کردی ہے، دودھ پیاندی ہے، تے شاماں تو پہلوں واپس ٹر جاندی ہے۔ تو پتر نو کہہ کے گئی ہے
کہ غار وچوں باہر نہیں نکلنا. 3 سال 4 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام دے انج دے گزرے نے کہ آپ غار اندر ہی نے. کیوں؟ کچھ غار دا منہ بند پتھر نال، کچھ ماں کہہ گئی ہے کہ باہر نہیں آنا، تابعہ داری. اسی جدوں گھروں نکلنے ہاں بچیاں نو کہہ کے جانے ہاں کہ ساڈے گھر آن تک گھروں باہر نہ نکلی. جدوں گھر واپس آئی دا اور بچہ باہر ہی پھردا ہوندا ہے. ہاں جی شکیل صاحب، بچہ باہر ہی پھردا ہوندا ہے، نہیں باز آندے، نہیں آکھے لگدے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی تابعہ داری ویکھو، باہر نہیں آئے. اور ساڈے بچے اینا باہر پھردے نے، سانوں کچھ گلاں دا نہیں پتا جیڑا انہاں نوں پتہ ہے. بندہ حیران رہ جاندا ہے. ایک پرزا لگیا ہے موبائل، بچیاں نوں سارے پروگراماں دا پتہ ہے، کتھوں چلنا ہے کتھوں بند ہونا ہے. اے نے عام بچے. ابراہیم عام بچہ نہیں، اللہ تعالیٰ دے نبی، اللہ تعالیٰ دے دوست. جدوں 2-3 سال گزر گئے تو ہن میاں بیوی نے مشورہ کیتا کہ بچہ ساڈا واوا وڈا ہو گیا ہے، جوان ہو گیا ہے، تے اینوں ہن گھر لے چلیے. میں پچھلے جمعے بھی دسیا سی ابراہیم علیہ السلام دی امی دا نام ہے نعونا، باپ دا نام آزر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عام بچہ 6 مہینیاں وچ جنہ وددا ہے، ابراہیم علیہ السلام ایک دن وچ اینا ودے نے. تو اندازہ لگاؤ 3 سالاں وچ کڈے جوان ہو گئے ہون گے. ماں کہن لگی آ پتر ہن اپنے گھر چلیے. پہلے دن تو ابراہیم علیہ السلام دیاں قربانیاں شروع ہو گئیاں. مسلمانوں، بچہ پیدا ہوندا ہے اپنے گھر اندر، نبی پیدا ہوندے نے اپنے گھر اندر. حضرت ابراہیم علیہ السلام غار وچ پیدا ہوئے نے. ماں پیو دی محبت اور شفقت تو محروم، اپنے گھر تو محروم. ابراہیم علیہ السلام دی پہلی قربانی ہے. اے ان قربانیاں دا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جدوں غار وچوں باہر تشریف لے آئے، آپ نے سارا جہان ویکھیا، آسمان ویکھیا، سمندر ویکھے، نہراں ویکھیاں، انہاں درختاں نوں ویکھیا، انہاں پہاڑاں نوں ویکھیا، جانوراں نوں ویکھیا، انساناں نوں ویکھیا، محلیاں نوں ویکھیا تے گلیاں نوں ویکھیا، چند اور سورج نوں بھی ویکھیا. اور اپنی ماں نوں پوچھیا اے کی ہے؟ ماں نے دسیا اے درخت نے، اینا تو اسی پھل کھانے ہاں، اے کنک اسی روٹی کھانے ہاں، اے نہراں نے اسی اتھوں پانی لینے ہاں. ماں دس دی گئی اے ساڈا مکان ہے. جدوں اپنے مکان داخل ہوئے تے مکان دے ویڑے اندر ایک چھوٹا جہا خوہ سی. ابراہیم علیہ السلام خوہ دے کول آئے اور خوہ نوں ویکھیا اور اپنی ماں نوں کہندے نے اے بڑا ڈونگا ہے، اے دے اندر کی کریدا ہے؟ ماں کہندی اے ڈونگا اس واسطے وے، اے
دے وچوں پانی نکلدا ہے اسی یہ استعمال کرنے ہاں۔ جدوں ماں اپنے خامد کو لے کے آئی تے تعارف کرایا، اے ابراہیم ہے تیرا باپ آزر ہے، چاہیدہ تے سی۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھ دے میرا کی گناہ سی، میری کی خطا سی، میں 3 سال گار وچ رہیا، میری کوئی بہن ہے یا میرا کوئی برا ہے وے، میں اپنے رشتہ دار نہیں ویکھے، میں اپنے یار سجن نہیں ویکھے، انہاں نوں اے پوچھنا چاہیدا سی، انہاں نوں گلا شکوا کرنا چاہیدا سی، پر نہیں ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ایسی گل نہیں کیتی۔ جے گل کیتی ہے سوال کیتا ہے، انہاں نے پہلا سوال یہ کیتا ہے اے ماں تو ساریاں شیواں دا مینوں دس دیتا ہے، تو مینوں دس دیتا ہے تیرا باپ ہے، تو مینوں دس دیتا ہے میں تیری ماں واں، میں تینوں یہ پوچھنا واں مینوں دس میرا اللہ کیڑا ہے؟ پہلا سوال یہی کیتا کہ اللہ کیڑا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک وچ فرماندے نے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ جدو ابراہیم علیہ السلام دنیا تے آئے اللہ پاک فرماندے نے میں پہلے دن تو ہی، میں پہلے سا تو ہی ابراہیم دے اندر جیویں جیویں ابراہیم سا لیندا سی میں او دیاں ساواں دے اندر میں اپنا علم پڑھیا، میں او دیاں ساواں دے اندر میں اپنی حکمت پڑھی۔ کدوں؟ من قبلو، پہلے تو ہی۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم ایسی ہستی ہے کہ جنہوں پیدا ہوندیاں ہی میں حکمتاں اور علم عطا کیتے۔ پہلے دن تو ہی میں ابراہیم نو علم دے دیتا ہے تے حکمتاں دے دیتیاں نے۔ جس ویلے ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر آئے ساریاں تو پہلوں انہاں نے کی ویکھیا کہ میرا باپ پتھر چھلدا ہے، پتھر ایک بت جہا بنا لیا میرے باپ نے۔ پھر میں بڑا حیران ہویا کہ میرا باپ وہ دے اگے جھک گیا، سجدہ پیا کردا ہے۔ میں ویندا رہیا، میں لوکاں نو ویکھیا، میں سورج نو ویکھیا، چند نو ویکھیا، تاریاں نو ویکھیا، میں ویندا رہیا۔ میں لوکاں نو پوچھیا اے کی کردے ہو؟ انہاں نے آکھیا سورج بھی ساڈا رب ہے، اے چند بھی ساڈا رب ہے، اے تارے بھی ساڈے رب نے۔ میں ویندا رہیا، میں سوچدا رہیا۔ ابراہیم علیہ السلام جو جو سوچ دے رہے انہاں دی سوچ نو اللہ پاک نے قرآن پاک دیاں آیتاں بنا دیتا۔ انہاں دی سوچ قرآن دیاں آیتاں۔ ادھی رات دا ٹائم ہے تے ابراہیم علیہ السلام سوچی پے نے تے اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی سوچ نو قرآن وچ بیان کردا ہے۔ فلما رأى القمر، جدوں انہاں نے چاند نو ویکھیا تے چاند نو ویکھ کے کہن لگے قال ھذا ربی، اے جڑا چاند ہے میرا رب ہے۔ فلما رأى کوکبا، جدوں انہاں نے تاریاں نو ویکھیا تے کہن لگے اے زیادہ نے، چوکھے نے، اے واوا کھرلے کھرلے ہوئے نے، ورلے ورلے نے، انہاں نے ساری چھت بھری ہوئی ہے، اے میرے رب ہون گے، ھذا ربی، اے میرے رب نے۔
جدوں تارے بھی ڈب گئے چن بھی ڈب گیا. ہن قرآن پاک اللہ پاک فرماندے نے فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً جدوں ابراہیم علیہ السلام نے سورج نو ویکھیا تے کہن لگے بازِغَةً اے واوا روشن ہے, اے تے نظر نہیں ٹکدی, اینو ویکھیا نہیں جاندا, اے دا چاننا چوکھا ہے. اور کہن لگے ہاذا اکبر اے ساریاں تو وڈا ہے, اے میرا رب ہے. جدوں سورج بھی ڈوب گیا اور جدوں سورج بھی اپنے منظر تو ہٹ گیا تے ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے جیڑا ڈوب جاندا ہے اے رب نہیں ہو سکدا, اے ڈبے ہویاں نو کیویں تارے گا, اے ڈبے ہویاں نو کیویں بچائے گا. جیڑا رب ڈوب جاندا ہے او رب نہیں ہو سکدا, او دے اندر اختیار کوئی نہیں. چن دا بھی اختیار کوئی نہیں, او بھی ٹر جاندا ہے. تاریاں دا بھی اختیار کوئی نہیں, تارے بھی ٹر جاندے نے. اے سورج اے دا بھی کوئی اختیار نہیں, اے بھی ٹر جاندا ہے. جیڑا بے اختیار ہوندا ہے, جیدا اختیار نہیں ہوندا, او میرا رب نہیں ہو سکدا. میرا رب وہی ہو سکدا ہے جیڑا اختیار والا ہے, جیڑا ڈبے ہویاں نو تارن والا ہے, جیڑا مشکل کشا ہے, میرا وہی رب ہے. ایویں نہیں اللہ نے کہا کہ پیدا ہوندیاں ہی میں اینو حکمتاں دتیاں, اینو علم دتا. ایویں نہیں اللہ نے آکھیا. بندے نے گمراہ ہونا ہوئے ایک لمحہ نہیں لگتا, مگر ابراہیم علیہ السلام دی سوچ ویکھو, اے بھی ڈب گیا ہے, اے بھی ڈب گیا ہے, تارے بھی ڈب گئے نے. اے نے بے اختیار. میرا تے اللہ او ہے کہ جیڑا اختیار والا ہے. تے اساں کدی بھی نہیں سوچیا کہ اللہ تعالیٰ نے سانو نماز دا کیوں حکم دیتا ہے. اساں کدی نہیں سوچیا اللہ تعالیٰ نے سانو وضو دا کیوں آکھیا ہے. اساں کدی نہیں سوچیا اللہ تعالیٰ نے سانو نماز پڑھن دا کیوں آکھیا ہے. اساں کدی نہیں سوچیا اللہ نے سانو حج کرن دا کیوں آکھیا ہے. اساں کدی نہیں سوچیا اللہ نے قربانی کرن دا حکم کیوں دیتا ہے. اساں کدی نہیں سوچیا. بس اسی لوکاں نو ویکھیا جویں لوگ کردے نے اسی بھی اوویں ہی کرنے ہاں. مگر ہون اللہ تعالیٰ دھیان کران لگ پیا کہ بندیا تو نہیں سوچدا. ہون اللہ دھیان کرا رہا ہے. اے پوری دنیا اندر سیراں تے موت لگی پھردی ہے. ساری دنیا نے آکھیا ہے, سائنسداناں نے آکھیا ہے, ڈاکٹراں نے آکھیا ہے, ایدی دوائی کوئی نہیں. 1 سال لگے گا پھر جا کے ایدی دوائی تیار ہوئے گی. تے ویکھو کیویں دی دوائی تیار کیتی ہے. لوکی لوا کے بھی مردے پے نے. احتیاط کرو. کی احتیاط کریے؟ گل کرنی ہے ذرا دور ہو کے, 7 فٹ دے فاصلے تے کھلو کے گل کرو, کرلی کرو, بار بار منہ دھوو, ناکے چ پانی پاؤ, سارے وجود نو دھوو. میں نکیاں ہوندیاں ویکھیا ہے, ایڈا میں وڈا نہیں, بہرحال ویکھیا ہے اسکر جامی صاحب کہ بندیاں نے وچھیاں نو گاواں نو چھکو چڑھائے ہوندے سن. ہن انہاں نے بندیاں نو چھکو چاڑ دیتے ہیں. اے منہ وچ وڑ جاندا ہے,
بار بار کرلی کرو، ناکے چ وڑ جاندہ ہے، بار بار پانی پاؤ ناکے چ، دور ہو کے گل کرو، اے احتیاط ہے، اے بچنا ہے، او اللہ دے بندے ہو، اے کرلی کرنا، ناکے چ پانی پانا، منہ دھونا، اج تو 1400 سال پہلو کالی کملی والے نے سانو دس دیتا سی۔ نماز دے بڑے فائدے نے، اساں کدی سوچیا ہی نہیں۔ وضو کرن دے بڑے فائدے نے، اساں کدی سوچیا ہی نہیں۔ قرآن پاک پڑھن دے بڑے فائدے نے، اساں کدی سوچیا ہی نہیں۔ اذان دین دے بڑے فائدے نے، اساں نہیں سوچیا۔ حکومت نے ماتی اینی مار دیتی ہے کہ بندیاں دیاں سوچاں ہی مک گئیاں نے، ہر شے نوں ودھاندے جا رہے ہیں۔ اور ویکھو ایسی سپر ہٹ حکومت ہے اور کمال حکومت ہے، مینا کاریگر حکومت ہے کہ اونا دی جڑی تبدیلی ہے او عوام وچوں نکل دی ہے۔ میں ماننا کہ واقعی یہ جڑی حکومت ہے تبدیلی والی ہے، عوام وچوں انہوں نے ہر شے کڈنی ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈے تے رحم فرمائے، سانو حاکم انج دے مل جان کہ وہ ساڈا بھلا سوچن، ساڈی ہمدردی کرن۔ جن نے ٹیکہ نہیں لوانا او دی سم بند ہو جانی۔ ویکھو یہ تبدیلی ساڈے وچوں ہے۔ بڑا شوق سی لوکاں نوں نواں چہرہ لیانا ہے، نواں منہ لیانا ہے۔ ایک دے اتنے بڑا رواج ہے منہ ویکھن دا، ووٹی آ جائے وہ منہ وکھائی دے لیندی ہے، فوت ہو جائے منہ وکھاؤ، منہ وکھاؤ، اتنے تے منہ ویکھنا ہی پیا ہے، ویکھ لو وہ منہ۔ پھر نماز دے بڑے فائدے نے، اذان دے بڑے فائدے نے۔ میں نے ایک روایت یاد آ گئی کہ نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے اندر حضرت وہب بن منبع آخو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں ایک لونڈی خریدی، گونگی، بول نہیں سی سکتی۔ میں بڑا حیران ہویا، لیک دن نہیں ہویا اس لونڈی نو میں خریدیا۔ اگلا دن آیا جدوں صبح ہوئی تے میں کی ویکھیا جڑی لونڈی گونگی سی، بول دی نہیں سی، او بول دی پئی ہے، گلاں پئی کر دی ہے۔ راتوں رات ہی گونگی بولن لگ پئی۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں پوچھیا اس لونڈی نو اے کی بنیا تو کیویں بول پئی ہے؟ اے کہندی ہے کہ میں رات نو ستی پئی ساں، میں خواب وچ کی ویکھیا اے جڑی دنیا ہے اینو اگ لگ گئی ہے تے دے وچوں ایک رستہ نکلدا ہے جڑا او سیدھا جنت نو جاندا ہے۔ میں اس رستے دے اندر 3 نبی ویکھے تے میں انہاں دیاں قوماں بھی ویکھیاں تے میں بڑی حیران بڑی پریشان ہوئی، پر میں ایک گلوں خوش بھی ہوئی۔ میں سارے ہاں تو پہلوں ویکھیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو، انہاں دے پیچھے انہاں دی قوم والے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے سن کہ تساں مینوں اللہ دا پتر بنا دیتا ہے، تسی رب نو میرا باپ بنا دیتا ہے، میں تواڈے واسطے کچھ نہیں کر سکدا۔ اینی گل کیتی ہے انہاں دے منن والے، انہاں دی اللہ نو انکار کرن والے عیسائی جدوں انہاں نے اینی گل کیتی عیسیٰ علیہ السلام نے کہ
تسی مینوں اللہ دا پتر بنا دیتا ہے، میں تے نہیں سی تانوں آکھیا، تہاڈی وجہ نال مینوں آسماناں تے جانا پیا، میں تہاڈا کچھ نہیں کر سکدا۔ تے میں کی ویکھیا جیڑی قوم عیسائیت او اگ وچ سڑ کے سوا ہو گئی ہے۔ پھر میں ویکھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہندے نے میں تواڈے واسطے کوہ طور تے گیا، میں 40 راتاں اللہ دے نیڑے رہیا، میں تواڈے واسطے تورات لے کے آیا، میں کی ویکھیا میں جدوں آیا واں ثم استخذتم العجلا، تسی بچے دی پوجا شروع کر دیتی، تسی بچے نو پوجنا شروع کر دیتا، تے میں تانوں آکھیا سی توبہ کر لو، تسی میرے کولوں من سلوے منگے، تسی میرے کولوں پانی دے چشمے منگے، تسی میرے کولوں سبزیاں منگیاں، میں نہیں تہاڈی نجات کرا سکدا، میں نہیں تانوں بچا سکدا۔ او لونڈی کہندی ہے جدوں موسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دیتا تے اس اگ اندر، اس اگ دی لپیٹ اندر او لوگ بھی سڑ کے سوا ہو گئے۔ آکھو استغفر اللہ۔ اے جڑی آگے دنیا دی اے کچھ بھی نہیں، دعا کرو اللہ تعالی سانو جہنم دی آگ تو بچائے۔ لوکاں دا ذوق خراب ہو گیا ہے، اپنے گھراں وچ ہور اے سی لگیا کہ نہیں لگیا، او مسیتاں لبدے نے جتھے اے سی لگے ہوئے نے، ہیٹر لگے ہوئے نے، پانی دے کولر لگے ہوئے نے، گرم پانی لگے ہوئے نے، او مسیتاں لبدے نے۔ او اللہ دے بندیو اے دعا کرو، اے گرمی تے کچھ بھی نہیں، جیڑی قبر وچ گرمی پینی ہے اللہ سانو اس گرمی تو بچائے۔ جیڑا اس گرمی نو جر جائے گا انشاءاللہ او قبر دی گرمی بھی انہوں کچھ نہیں آکھے گی۔ دو نبی ویکھے، حضرت وہب منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے تیسرا نبی تو کیڑا ویکھیا ہے؟ کہن لگی میں انہاں نو ویکھیا ہے جیدہ کلمہ تو پڑھنا ہے اور جیدہ کلمہ میں پڑھنی ہاں۔ آگ لگی ہوئی ہے اور اس رستے دے اندر ایک رستہ ہے جیڑا سدھا جنت نو جاندا ہے۔ میں ویکھیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو، میں کی ویکھیا کہ انہاں دے پیچھے ایک قوم ہے، اور جیڑی قوم ہے انہاں دی کلمہ پڑھن والی، انہاں دی امت انہاں دے پیچھے وے، تے میں انہاں نو فرماندیاں سنیا کہ نانو نبی پاک نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او میرے کلمہ پڑھن والے ہو، تسی نمازاں پڑھتے رہے، تسی جمعے پڑھتے رہے، تسی میری تابعداری کیتی، اللہ دی تابعداری کیتی، تے تواڈے واسطے خوشخبری ہے، تواڈے واسطے مبارکباد ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ اے میرے کلمہ پڑھن والے ہو، تواڈے واسطے جنت دی خوشخبری ہے، میرے نال نال چل دے جاؤ، میں تانوں جنت وچ لے کے جاواں گا۔ اس لونڈی نے آکھیا کہ میں جدوں یہ خواب ویکھی تے میری آنکھ کھل گئی، تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں زبان حال عطا فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ وخا دیندا ہے، دکھا دیندا ہے، ظاہر کر دیندا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ صرف اس واسطے کہ انہیں اپنے محبوب نال وعدہ کیتا ہوا ہے کہ میں تیری امت نو بخش دیاں گا۔ اساں سوچیا نہیں انہیں نماز دا کیوں حکم دیتا ہے،
اساں نہیں سوچیا انہیں اذان دا کیوں حکم دیتا ہے. لو ایک اور حدیث سن لو پھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیان وال آنا. خوش قسمت ہو جڑے نمازاں پڑھ رہے ہو, قرآن پاک پڑھ رہے ہو, اللہ دے گھراں اندر اذاناں دے رہے ہو, خوش قسمت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا مسلمان اذان دیندا ہے قیامت والے دیاڑے اللہ تبارک و تعالی اس اذان دین والے مؤذن نو ایک جنت ایسی عطا کرے گا کہ اس جنت دے اندر 40,000 شہر ہوں گے. 40,000 شہراں اندر 40,000 مکان ہوں گے, مکان, اور ہر مکان اندر 40,000 تخت بچھے ہوں گے, اور ہر مکان اندر 40,000 خادمہ ہون گیاں. اور ایڈی وڈی او جیڑی جنت ہے جیدے اندر اے محل ملن گے, انہوں ایک حور بھی ملے گی, اور جیڑیاں خادمہ ہون گیاں, اور دی جیڑی حور بیوی ہوئے گی اونا دے انہیں کو زیورات ہونگے کہ جیدی گنتری صرف اللہ تعالیٰ جاندہ ہے. اور سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ 40 دن اذان 5 ٹائم دیندا ہے, اے بہاراں اور اے نعمتاں انہوں ملن گیاں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں اللہ تبارک و تعالی 40,000 صدیقاں دی شفاعت دوے گا. اللہ تبارک و تعالی اس اذان دین والے نو 40,000 شہیداں دا ثواب دوے گا. تے ہور سنو نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نہ کچھ انہوں لپے گا تے اللہ تبارک و تعالی 40,000 نبیاں دی شفاعت دوے گا. ویکھو اذان دین والے نو اینا کچھ پیا لبدا ہے. اذان دو اللہ واسطے, کسے نو ساڑن واسطے نہیں, کسے نو وکھان واسطے نہیں, نہ ہی کہ میں بڑا سر وچاں, میں تام حسین دا پتر ہاں, میری بڑی آواز ہے. نہ, اذان پڑھو اللہ واسطے, کسے نو ساڑن واسطے نہیں. اے میرے نبی دی زبان تو نکلے ہے. اساں نہیں سوچیا حج دا کیوں حکم دیتا ہے. میں اگر انہاں گلاں تے لگ جاواں ایک جمعہ نے کئی جمعے لنگ جان گے کہ اسی کیوں نہیں سوچ دے. میں بس لنگ دیاں تو انہوں ایک دو مثالاں دے دیتیاں نے. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو ویکھیا کہ سجدہ کر دے نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو کہندے نے اے ابا جی بڑی عجیب گل ہے, میں پیا وینا وا اور میں بڑا حیران پیا ہونا وا, تسی اینو اپنے ہتھاں نال بنایا, اے تہاڈی صنعت ہے. صنعت کہندے نے اے تہاڈا بنایا ہویا ہے ہاتھ دا. میں کوئی نواں لفظ نہیں عربی دا بول گیا. صنعت آندے نے کہ جس بندے نے اپنے ہاتھاں نال کوئی شے بنائی ہوئے.
اے ابا جی تسی اینو آپ بنایا ہے، تسی اینو بنان والے ہو، تسی اے دے خالق ہو، اے تواڈی مخلوق ہے، تسی سانے ہو، اے مصنوع ہے۔ اے بڑی عجیب گل ہے، میں پیا وینا وا اے تانوں سجدہ کردا، اے تواڈا شکر ادا کردا، چاہیدا تے اے سی، پر میں کی پیا وینا اینو اپنے ہاتھاں نال بناندے ہو اور سجدہ بھی آپ کردے ہو۔ اے ابا جی اینو چاہیدا سی اے تواڈا شکر ادا کردا، اے تانوں کہندا بڑی مہربانی کہ تسی میریاں اکھاں بنائیاں، بڑی مہربانی تسی میری نک بنائی، بڑی مہربانی تسی مینوں دند دتے، تسی میرا وجود بنایا، اے تانوں سجدہ کردا۔ پر ابا جی بڑی عجیب گل ہے، تسی اینو سجدہ پہ کردے ہو تے باپ کولوں کوئی جواب نہ نکلیا، باپ کوئی جواب نہ دے سکیا۔ باپ یہ کہندا اے ابراہیم پتر اے ساڈے رب ہی نہیں، اے ساڈے خدا ہی نہیں، بلکہ ساڈا انہاں تو ٹکر ٹردا ہے، ساڈا انہاں تو روزگار ٹردا ہے۔ اے میرا پتر تو انہاں گلاں وچ نہ پے، میں تینوں کچھ رب دینا وا، تے جا بازار اندر جا کے رب ویچ آ۔ میرے ہاتھ دے بنائے ہوئے تینوں بہتا ٹائم نہیں لگنا، تو جدو کہنا کہ میں آزر دا پتر ہاں، اے آزر نے بنائے نے، ویکھی دوجی ہٹی تو گاگ ٹوٹ جائے گا اور تیرے کو لائے گا، تے میرا پتر اے نادا میں تینوں ریٹ بھی دس دینا، تے جا اج منڈی اندر انہوں ویچ جا کے کوئی 7-8 بٹاوے انہیں پا دیتے ٹوکرے اندر۔ تے ابراہیم علیہ السلام نو انہاں دا باپ کہندا ہے انہوں سر تے چک، ابا جی نہیں میں رسی پا کے انہوں لے کے جاواں گا۔ ویکھو اللہ نے فرمایا رشدہ علمن حکمن، میں ابراہیم نو علم دیتا ہے، میں حکمت اور دانائی عقل دیتی ہے، جھوٹیاں رباں نو سر تے نہیں چکیا، رسی پا کے گھروں کڑیس دے ہوئے نکلے۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ اج پہلا دن نے ابراہیم علیہ السلام نو مارکیٹ وچ آیا، اے او منڈی ہے، اے او بازار ہے جہدے اندر پھل فروٹ وکدا ہے، پتھر دے بت وکدے نے، کاروبار ہوندا ہے، تجارت ہوندی ہے۔ آئے ابراہیم علیہ السلام بازار اندر، دیوار نال انہوں نے بت کھلارے تے ہون بولی لگن لگی۔ ابراہیم علیہ السلام آواز دین لگے نے، گاہک نو جدوں بلائی دا ہے، ساجد نام ہے، سلیم الیاس صاحب، تسی بازار وچ بہندے ہو، تساں ویکھیا کہ جدوں گاہک بازار وچ آندا ہے تے ہٹیاں تے سیل مین آوازاں دیندے نے گاہک نو متوجہ کرن واسطے، تو ابراہیم علیہ السلام بھی آواز دین لگے نے، اسی بڑیاں بڑیاں آوازاں سننے ہاں، آؤ میں تانوں ابراہیم علیہ السلام دی آواز سناواں، انہاں دا بولنا دساں، سودا ویچنا دساں کہ کیویں ویچیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اج پہلا دن نے بازار آیا، جائزہ لیا ہر بندے دا، ہر دکاندار دا جائزہ لیا، یہ کیویں کیویں سودا ویچدا ہے اور کس طریقے نال ویچدا ہے۔
میں بھی سودا ویچنا ہے مگر میں انہاں تو ذرا ہٹ کے ویچاں۔ اور جو کچھ بھی انہاں نے بولیاں لائیاں نے کسے شاعر نے انہاں دی بولی دا ترجمہ شعراں وچ کیتا ہے۔ جزاک اللہ، بڑا سوچ سوچ کے اٹھے ہو۔ اٹھ پو بھائی، جنہ جنہ نے اٹھنا آ جاؤ۔ جزاک اللہ جی، بارک اللہ، آ جاؤ آ جاؤ، ماشاء اللہ شاباش، آ جاؤ۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، بارک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تہاڈی محبت ہے میرے نال، میرے ابا جیاں نال، کہ تسی اس رسم نو جاری رکھیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہاڈے کاروباراں نو جاری رکھے۔ جزاک اللہ جی، بارک اللہ، ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ۔ دعا کرو بھائی، میرے ابا جیاں دے بھائی جناب اکبر صاحب گھنٹا گھر چونک والے، اللہ تعالیٰ انہوں جو بھی دل دی مراد تمنا ہے پوریاں فرمائے، پریشانیاں تو محفوظ فرمائے۔ یہ چھڈ کے سن جمعہ پڑھنا، پھر فون کیتا ہے کہ تسی ابا جیاں دے بھائی ہو، تواڈے وچوں مینوں میرا تایا نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں مسیتے نہیں آ سکتا، مینوں حوصلہ نہیں پیندا، انہاں دی مہربانی ہے، آ گئے نے، آندے رہن۔ ابراہیم علیہ السلام نے جڑی جڑی بولی لائی، شاعر نے انہاں دی بولی نو کیچ کر لیا اور شعراں اندر اس انداز نو پیش کیتا۔ وچ بازاری ہو کا دیندا ابراہیم ربانا، وچ بازاری ہو کا دیندا ابراہیم ربانا، لے لو اٹھا کر جنہ نار جہنم جانا، آوازاں دیندے نے آؤ عقل دے انیو انہاں ٹھیکریاں نو خرید لو، آؤ عقل دے انیو انہاں بتاں نو خرید لو، آؤ بے ہدایتیو جہنمیوں انہاں بتاں نو خرید لو، تے میرے بوجھیاں اندر پیسے پاؤ، اپنا ٹکٹ لے جاؤ جہنم دا، اپنی سند لے جاؤ جہنم دی۔ وچ بازاری ہو کا دیندا ابراہیم ربانا، آؤ بت خریدو، آؤ جہنم دے بالن بن جاؤ، آؤ عقل دے انیو میرے جیب اندر پیسے پاؤ، میں بت لے کے آیا، میں تواڈے خدا لے کے آیا۔ وچ بازاری ہو کا دیندا ابراہیم ربانا، لے لو ٹھاکر لے لو، ٹھاکر خداواں نو کہندے نے، ٹھاکر بتاں نو کہندے نے، لے لو ٹھاکر لے لو جنہ نار جہنم جانا، آؤ انہاں
خریدو، آؤ میری جیب اندر پیسے پاؤ، تواڈی عقل تے اکھاں تواڈی اکھ تے پٹی بنی ہوئی ہے، میں تانوں سچے خدا دا راہ وکھانا وا، تسی میرے خدا ول نہیں آندے، آؤ انہاں نوں خریدو تے جہنمی بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ایک بھی بت نہیں وکیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتاں نوں رسی پائی ہے کڑیس دے ہوئے، چھپڑ دے کول آئے، چھپڑ دے وچ بت سٹ دتے تے انہاں بتاں نوں فرمایا نہاؤ، پانی پیو، اپنے آپ نوں صابن لاؤ۔ اج کل جڑیاں کریماں نکل آئیاں نے، بندہ منہ نوں لاندا تے منہ لال سوا ہو جاندا ہے، صابن ایسے نکل آئے نے کہ بندہ رگڑدا رہندا ہے پھر بھی نہیں چٹا آندا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے نہاؤ، او تاریاں لاؤ، اپنی کالک لاؤ، او کیوں نہیں پانی پیندے، او کیوں نہیں ڈبیاں لاندے؟ ہس رہے سن، نال نال ابراہیم علیہ السلام ہس رہے سن کہ نہاؤ، پانی پیو، بڑی گرمی ہے، کیوں نہیں تاری لاندے؟ بت باہر کڈے چھپڑ تو، ہن آ رہے نے اپنے گھر تے باپ بڑا راضی ہے کہ میرا پتر اج چنگی کمائی کر کے لے آئے گا، اے میرا پتر بڑھاپے دا سہارا ہے۔ کئی آندے نے کہ میرا پتر میری بڑھاپے دی لاٹھی ہے، تے پھر کئی باری یہ لاٹھی وسدی بھی ہے۔ لاٹھیاں اور کی نا بنا دیتے نے، پھر وہ لاٹھی کئی باری باپ دے وسدی بھی ہے۔ جزاک اللہ جی، بارک اللہ۔ اللہ تعالی رانا اجاز صاحب دا بھائی اور انہاں دی والدہ نو جنت الفردوس سے جگہ عطا فرمائے، انہاں دے کاروبار اندر برکت عطا فرمائے، دل دیاں مراداں پوریاں فرمائے۔ باپ کہن لگا پترا سنا اج پہلا دن کیسا رہا ہے؟ چاکدا تے نہیں رہا، تینوں کوئی چاکا تے نہیں آیا، یا تینوں کسے نے پریشان تے نہیں کیتا، سنا کی بنیا؟ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے مینوں کنے پریشان کرنا ہے، بلکہ ابا جی میں تانوں دسنا وا، میں جدوں منڈی وچ پہنچیا وا میں ایسیاں بولیاں لائیاں نے کہ میں سچ بولیا، میں سچ بولیا، تے ابا جی مینوں کسے نے کی پریشان کرنا ہے، بلکہ میں گیا وا تے پوری منڈی پریشان ہو گئی ہے، مینوں کنے پریشان کرنا ہے؟ اور پتر پیسے لیا، ابا جی میں تانوں کی دساں، میں ایسا سچ بولیا کہ ایک بھی بت نہیں وکیا۔ باپ کہندا کوئی گل نہیں ہے، پہلا دن سی، تینوں والے تجربہ نہیں، تینوں والے طریقہ ہی نہیں آندا، کیویں ویچنا ہے، کیویں رعایت کرنی ہے، کیویں گاہک نوں قابو کرنا ہے۔ او مسلمانوں، اگلے ہٹیاں تے سودا ویچن واسطے اس سودے دی اہمیت بیان کرتے نے، اس سودے دی خوبی بیان کرتے نے، مگر اے بھی ابراہیم علیہ السلام بھی کاروباری ہے، انہیں کیویں دا سودا ویچیا ہے، کیسا سچ بولیا ہے کوئی دکاندار جیڑا سودا پیڑا سودا ویچن واسطے سچ بولے؟ سودے نو ویچ دینے،
بڑیاں خوبیاں بیان کرتے ہیں، سودے نو ویچتے ہیں بڑیاں تعریفاں کر کے. کیوں؟ سودا 2 نمبر تے ہے کوئی اینا سچا جی میں ابراہیم علیہ السلام نے سچ بولے ہے؟ میرا دل کر پیا حاجی راؤ صاحب، میرا دل کر پیا، میں اپنی گل سنانا. واہ واہ لمبی لائن لگی ہوئی ہے. حاجی شہزاد دھیان نال ذرا سنی، ہو سکتا تینوں کوئی رحم آ ہی جاوے. بڑی لمبی لائن لگی ہوئی، ریڑیاں لگیاں ہوئیاں تے بڑے سونے سونے امب ریڑیاں اتنے لگے ہوئے. میرا دل کر پیا تے میں پہلو جائزہ لیندا رہا ہاں کہ کیڑی ریڑی اتنے کھلوواں. خیر کک ماری میں فلانی ریڑی تے جا کھلوتا تے انہاں امباں اتنے چمکیلے ایڈے ایڈے کاغذ لگے ہوئے سن. سٹیکر چلو مور سمجھ لو. وہ میں کہا اور جنت دی مور ہے. اس ریڑی تے جنے بھی امب پے نے سٹیکر لگے ہوئے. میں پوچھیا جناب کی ریٹ ہے؟ انہیں مینوں ریٹ تے نہیں دسیا تے مینوں آندا ہے باغاں دے پیڑے. میں کہ اللہ دے بندیا میں باغاں دے پیڑے نہیں لین آیا، میں تے امب لین آیا. آندا مولوی صاحب 130 روپے کلو نے تے تسی حضرت بندے ہو، میں تانوں 120 روپے کلو دے دیاں گا. میں کہ تو اگر یہ نہیں حیا کرنا تو 100 روپیہ لا لے. 10 روپے چھڈنے ہیں، صرف 10 روپے. مینوں نے ایک امب پھڑایا، آندا دی خوشبو ویکھو، ایدا حسن ویکھو. اللہ والوں وہ جڑا سٹیکر لگیا ہے نا وہ تھڑک گیا تے تھلیوں ایڈا داغ. اے سچے پیڑے جے ہون امب لین جاؤ گے تے دھیان نہ لویو، اوتھے اوتھے مور لگی ہے جتھے تھلیوں داغ نے. کون سچائی نال سودا ویچدا ہے؟ کون سچ بولدا ہے اپنی ہڈی تے؟ کون سچ بولدا ہے اپنی ریڑی تے؟ اے ابراہیم علیہ السلام ہی نے کہ جنہاں نے سچ بولیا ہے. آؤ انہاں نو خریدو، جہنم دے بالن بنو. باپ آندا ہے پتر فکر نہ کر، اگلے دیاڑے سودا ویچی، میں تینوں تجربے سکھاواں گا، میں تینوں بولیاں سکھاواں گا. یہ گلاں باتاں ہو رہی سن کہ کچھ محلے دے بندے آ گئے ابراہیم علیہ السلام کو. زندگی اساں تیری حیا کیتی ہے اور تینوں اساں بت خانے دا انچارج بھی بنایا ہے، اور اسی تینوں ویکھیا بھی ہے کہ تو بتاں دی پوجا کرنا ہے، اور اسی تینوں ویکھیا بھی ہے کہ تو سانو بتاں دی تبلیغ کرنا ہے، اور اسی ویکھیا بھی ہے تینوں کہ تو بتاں نو بنا کے انہاں دی اہمیت بھی بیان کرنا ہے. پر سمجھ نہیں آئی کیویں دا تو پتر بھیجیا ہے. اینے سانو جہنمی آکھیا ہے. حیا نہ ہوندی تے اسی اینوں پوچھ لیندے، اسی ایدی خبر لے لیندے. اے ابراہیم کیویں دا تو پتر ہے؟ آزر کہندا ہے پریشان ہون دی لوڑ نہیں، میں نو سمجھا لواں گا، میں نو سمجھا لواں گا. انہاں بندیاں نے آکھیا اگر تو نہیں سمجھا سکدا اسی اینو سمجھا لواں گے. آزر کہندا اے بچہ اے میں نو سمجھا لواں گا، چلے جاؤ، پریشان ہون دی لوڑ نہیں، میں نو سمجھا لواں گا. ٹر گئے. چنگے سن اس وقت دے لوگ، اپنے امام دی مولوی دی حیا کیتی. چنگے سن کیوں ٹر گئے؟
اللہ اکبر. پتہ نہیں کیسا وقت آیا ہے یا کیسا زمانہ آیا ہے. ہون تے مولوی دی حیا ہی مک گئی ہے، علماء دی حیا مک گئی، حافظاں دی حیا مک گئی، قاریاں دی حیا مک گئی. اینی شرم نہیں کہ چلو ساڈا امام ہے، ساڈا مولوی ہے، میں ہی نہیں ہوراں مسیتاں دے بھی قاری. میں سب دی بات کر رہے ہیں. ہوراں مسیتاں اندر بھی قاری نے، مولوی نے. چلو انہاں دے پتراں کولوں کوئی غلطی ہو گئی ہے، امام صاحب دا پتر ہے، معاف ہی کر دئیے. پتہ لگ جائے اے مولوی دا پتر ہے، ہور مار دے نے. ہور مار دے نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایس زمانے اندر اگر کوئی کمزور طبقہ ہے تو علماء دا، قاریاں دا، حافظاں دا، مولویاں دا. جدے مکے اندر طاقت ہے، زور ہے، انہوں کوئی کچھ نہیں کہندا. جڑا گل گل تے اینا منہ کھول دے انہوں کوئی کچھ نہیں کہندا. اس زمانے اندر بے زبان طبقہ، شریف طبقہ مولویاں دا تے انہاں دے بچیاں دا. اور ویکھو جزاک اللہ جی، بارک اللہ. اللہ تعالیٰ نے اینی عزت دیتی ہے کہ اپنے نبی دا ممبر دے دیتا ہے، اپنے نبی دا مصلی دے دیتا ہے. میرے بھائیو اور میرے دوستو، خبردار انہاں دی برائی نہ کریو، انہاں دے بارے کدی بھی کسے نال کوئی ایسی بات نہ کریو، انہاں دے بدہوئی نہ کریو. فرمایا نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جیڑا دین دے عالم دی بدہوئی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، او دے وچوں عیب لبدا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے نو مردیاں کلمے دی توفیق نہیں دیندے. اگر کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی دیوبندی ہے، نہیں نماز پڑھنی نہ پڑھو، مگر کسے نو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ علماء اکرام دا، مولویاں دا، اماماں دا انہاں دے متعلق بدخوئی کیتی جائے، کچھ برا بنا کھیا جائے. کیوں؟ اینا واسطے سمندر دیاں مچھیاں دعاواں کر دیاں نے. نبی پاک کولوں صحابہ اکرام نے پوچھیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سانو سمجھاؤ کہ سمندر دیاں مچھیاں اینا واسطے کیویں دعا کر دیاں نے. تو حضور دا ارشاد ہے، نبی پاک دا فرمان ہے. حضور نے فرمایا کہ دین دے عالمہ دی وجہ تو اللہ تعالیٰ آسمانہ تو پانی پاندا ہے، میہ پاندا ہے. تو مچھی پانی بچ رہندی ہے. پانی مچھی دی زندگی، مچھی دی حیات. پانی کتھوں آیا ہے؟ دین دے عالمہ دی وجہ تو آیا ہے. تو تسی میرے پیار والے ہو، میرے دوستو بھائی ہو، مینوں تواڈے نال ہمدردی ہے. عالمہ نال ہمدردی نہیں، حافظہ نال ہمدردی نہیں، مینوں تواڈے نال ہمدردی ہے. تسی میرے پیار والے ہو، عزت والے ہو، محبت والے ہو، دوروں دوروں آئے ہو. اپنے محلے دے جڑے تواڈے مولوی نے، عالم نے، انہاں دی عزت کرے ہو، انہاں دی حیا کرے ہو، بلکہ انہاں دی خدمت بھی کرے ہو. اور خبردار انہاں دے بارے برائی بھی نہ کرے ہو. بڑے بڑے
پیچیدہ مسئلے نے جنہاں دے بارے اسی غور نہیں کرتے، اسی فکر نہیں رکھتے، تو او جڑے بندے واپس گئے ہون جڑا بیان میں اگوں شروع کرنا ہے اگلے جمعے، باپ نے اپنے پتر نو سمجھان واسطے کچھ گلاں کیتیاں، مگر باپ کول پتر دیاں گلاں دا جواب کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 گلاں اپنے باپ نال کیتیاں، اور 4 گلاں قرآن پاک اندر درج نے، اور نبی پاک دی حدیث تو میں تانوں وہ گلاں سناواں گا۔ اور باپ دا بیٹے نو گھروں کر دینا، اور ابراہیم علیہ السلام دا پھر بابل شہر رہنا کیسا ہے، اور بتاں نو پننا، انہاں دی بجری بنانا، ایک میں تانوں خاکہ جہا سمجھا رہا ہاں، بڑا زبردست اور انوکھا بیان آ رہا ہے۔ ایتھوں ہی پیو پتراں دی کی گل ہوئی انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کراں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔